جو آنے والے زمانے میں آ سکتی ہو؟ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی عظمت یہ ہوتی ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کا ولی کس کو کہا جائے؟ تو یاد رکھیں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کوئی عام انسانوں سے الگ تھلگ نہیں ہوتا۔ عام انسانوں سے وہ کوئی منفرد مخلوق نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ریڑھی لگانے والا بھی اللہ کا ولی ہو، مسجد کی صفائی کرنے والا بھی اللہ کا ولی ہو، اور کلینک کے اوپر بیٹھ کر مریضوں کو دوائیاں دینے والا جو ڈاکٹر ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہو، اور سبزی بیچنے والا، گوشت بیچنے والا وہ بھی اللہ کا ولی ہو۔ تو اللہ کا ولی کون ہے اور ہم کس کو اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب رب ذوالجلال نے اس آیت کے بعد والی آیت میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کا ولی اسے کہیں گے کہ جو ایمان لے آئے، یعنی مسلمان ہو، مومن ہو، اور ایمان لانے کے بعد وہ کیا کرے؟ کانوا یتقون، اس کی جو زندگی ہے وہ مسلسل اللہ تعالی کی عبادت میں گزرنے والی ہو۔ یہ دو علامتیں ہیں اللہ کے ولی کی۔ یاد رکھیں، اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو مہینے میں 2 دفعہ تہجد پڑھ دے، باقی 28 دن اس کی آنکھ ہی نہ کھلے۔ وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا کہ جو 1 ہفتہ تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کرے اور 1 ہفتہ آخری رکعت میں آ کے ملے۔ وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا کہ جو صبح جھوٹ بولے، خیانت کرے، وعدہ توڑے، شام کو توبہ کر لے، اور شام کو توبہ کرنے کے بعد جب اگلا دن طلوع ہو تو پھر سے وہ گناہ کرنے شروع کر دے۔ وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ فرمایا کانوا یتقون۔ کانوا یتقون کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اب تک اس کی زندگی کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرنے والا ہو، اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ اس کی رات بھی مصلی کے اوپر گزرتی ہو اور اس کا دن بھی رب کی یاد کے اندر بسر ہونے والا ہو۔ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اور پھر جس کے اندر یہ 2 باتیں جمع ہو جائیں، پھر اللہ کے ولیوں کو انعام کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں اجر کیا ملتا ہے؟ اور اس پہ ایک مثال آپ یاد رکھیں۔ استاد اس شاگرد سے پیار نہیں کرے گا جو کبھی سبق سنا دے، کبھی سبق نہ سنائے۔ استاد کو وہ طالب علم اچھا نہیں لگتا کہ جو 2 دن تو مسلسل مدرسے آ جائے، سکول آ جائے، اور پھر اگلے 2 دن وہ چھٹی کر لے۔
پھر آ جائے پھر چھٹی کر لے، کبھی سبق سنا دے کبھی سبق نہ سنائے، وہ طالب علم استاد کو اچھا نہیں لگتا۔ استاد کو کون سا طالب علم اچھا لگے گا؟ کہ جو ہر روز سکول آنے والا ہو اور ہر روز سبق یاد کر کے سنانے والا ہو۔ استاد کی نظروں میں وہ طالب علم اچھا ہے۔ اب اس مثال سے آپ سمجھ جائیں، اللہ کو بھی وہ بندہ محبوب نہیں ہوتا کہ جو کبھی تہجد پڑھ لے کبھی چھوڑ دے، کبھی چاشت اشراق کے نفل پڑھ دے کبھی چھوڑ دے، نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی نفلی عبادت کو شروع کرے، فرض عبادت کی بات نہیں، فرض تو فرض ہے، وہ تو ہر مسلمان نے کرنا ہی کرنا ہے، یہاں بات ہے زائد عبادت کی، اوور ٹائم، اور اوور ٹائم بھی بغیر کسی لالچ کے، نفلی عبادت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نفلی عبادت شروع کرے اور پھر اس کے اوپر وہ پابندی کرے، مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں نے ہر روز 10 نفل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، تو پھر اس نے پابندی کرنی ہے اس پہ۔ کوئی یہ عہد کر لے کہ میں نے ہر روز 2 رکوع پڑھنے ہیں قرآن پاک کے، اور پھر وہ ہر روز اس پہ پہرا دے، اس کی پابندی کرے، تو اب سنیں انعام کیا ملے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نفلی عبادت شروع کرے اور نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد اس کے اوپر پابندی کرے، اس کے اوپر وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، فرمایا اس بندے کو اللہ اپنی محبت کا اعلیٰ نور عطا فرما دیتا ہے، اللہ اپنی محبت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے اس بندے کو، کہ جو بندہ کیا کرتا ہے، مسلسل عبادت کرتا ہے، مسلسل رب کے حضور اپنا سر جھکائے رکھتا ہے۔ اور فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ یہ جو ولی ہوتے ہیں، جو میرے محبوب ہو جاتے ہیں، جو میرے دوست ہو جاتے ہیں، فرمایا پھر رب کی طرف سے انہیں اعلان اور انہیں خوشخبری یہ دی جاتی ہے، فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بشارت عطا فرما دی ہے، اللہ انہیں قیامت کے دن بھی بشارت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور حشر کے دن بھی ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، نجات ہی نجات ہے، سعادت ہی سعادت ہے۔ اور پھر ایک اور مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پیاروں کی شان، اپنے دوستوں کی شان، اپنے ولیوں کی شان، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا جو میرے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ پاک نے فرمایا میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا دوست ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ اچھا ذرا توجہ کیجئے گا، دو مفہوم ہمارے سامنے آ گئے۔ جو پہلی آیت تھی جو سب کو آتی ہے، الا ان اولیاء اللہ، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ میرے ولی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ میرے دوست ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ میرے محبوب ہیں۔ اور ادھر اللہ نے کیا فرمایا؟ نحن اولیاؤکم، ہم ان کے ولی ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، ہم ان کے محبوب ہیں۔ آپ یہ فرق اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک میں مثال آپ کے سامنے نہ رکھوں۔ آپ میں سے کوئی صدر پاکستان کا دوست ہو تو اب مجھے بتائیں، وہ ہر بندے کو کہتا رہے صدر میرا دوست ہے، صدر میرا دوست ہے، صدر میرا دوست ہے، اس جملے میں زیادہ وزن ہے یا اس جملے میں زیادہ وزن ہے کہ صدر پاکستان بول کے کہے کہ میں فلانے کا دوست ہوں؟ زیادہ وزن کس میں ہے؟ صدر جب کہے کہ میں فلانے کا دوست ہوں۔
تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہی اسلوب اختیار کیا اور ادھر فرمایا یہ میرے دوست ہیں اور ادھر کہا میں ان کا دوست ہوں۔ بندہ ساری عمر یہ کہتا رہے میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، اس میں وہ کمال اور وہ لطف نہیں جو لطف اس جملے کے اندر ہے کہ رب رب ہو کے اعلان کر دے کہ میں نے ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا، میں نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ جو لطف اس جملے میں ہے وہ لطف اس جملے میں نہیں ہے۔ اور پھر رب جس کو بولے کہ یہ میرا ولی ہے اور میں نے اس کو ولی بنا لیا اپنا، میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ آگے پڑھیں قرآن، ہمارا جو مسلک ہے، مسلک حق اہل سنت و جماعت، یہ الحمدللہ قرآن و سنت کے اوپر مبنی مسلک ہے، اور یہ قصے کہانیاں اور جو ہے یہ بے لغو اور فضول باتیں، ان کے اوپر ہمارا مسلک یہ کھڑا نہیں ہے۔ ہمارے پاس دلائل ہیں قرآن و سنت سے مضبوط۔ اب سنیں اللہ کے ولیوں کو جو اللہ انعام عطا کرے گا قیامت کے دن۔ کیا فرمایا اسی آیت کا اگلا حصہ؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جن کو اللہ اپنا ولی بنا لے اور جن کو رب اپنا دوست بنا لے، قیامت کے دن رب انہیں کہے گا اے میرے دوستو، آج تمہارے لیے کوئی غم بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں، اور میں نے تمہیں انعام یہ دیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تیرے دل میں جو آتا ہے تو ہم سے مانگ، مانگنا تیرا کام ہے اور تیری دعا کو پورا کرنا تمہارے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تمہاری زبان کھلتی جائے گی، رب اپنے خزانوں کو تقسیم کرنا شروع کر دے گا۔ مانگ تو صحیح نا، مانگ تو صحیح، اپنی زبان کو حرکت میں تو لا۔ لیکن یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب بندہ عبادت کر کر کے، نفل پڑھ پڑھ کے، ذکر کر کر کے، وظائف پڑھ پڑھ کے، عبادت کر کر کے رب کا قرب اختیار کر لے، رب کی بارگاہ میں اس وقت اسے مقبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ حضرات محترم، نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت سے انسان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ کیا میں نے کہا؟ نسبت سے قسمت بدل جاتی ہے، اور یہ بات بھی برحق ہے کہ جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے نا، نسبت بھی اسی کو اچھی ملا کرتی ہے۔ یعنی نسبت سے قسمت بدلتی ہے اور پھر قسمت سے نسبت بدل جاتی ہے۔ مثال آپ لیں، بازار جائیں، اعلیٰ قسم کا ایک کپڑا لے کر آئیں، 1000 روپے گز، اس سے آپ اپنے ڈرائنگ روم کے پردے بنا لیں، اور دوسری طرف آپ بازار سے سستا کپڑا لے کر آئیں 40-50 روپے گز اور اس سے قرآن پاک کا غلاف بنا لیں، تو اب مجھے بتائیں جس کپڑے سے آپ نے غلاف، آپ نے پردے بنائے ہیں، ان پردوں کو چھونے کے لیے پہلے آپ غسل کریں گے، پہلے آپ وضو کریں گے، یا ان پردوں کو پکڑ کے آپ کبھی آنکھوں پہ لگائیں گے، کبھی سینے پہ لگائیں گے، کبھی ان کا بوسہ لیں گے؟ نہیں لیں گے، حالانکہ وہ مہنگا کپڑا ہے، وہ اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا ہے، وہ برانڈڈ کپڑا ہے۔ اور دوسری طرف جو سستا کپڑا ہے جس سے آپ نے قرآن پاک کا غلاف بنا لیا ہے، اب اس کپڑے کی نسبت بدلی ہے تو اس کی قسمت کتنی بدل گئی ہے کہ جس کپڑے سے قرآن کا غلاف بنا لیا جاتا ہے، لوگ قرآن بعد میں چومتے ہیں، پہلے اس غلاف کو بوسہ دیا کرتے ہیں۔ غلاف بعد میں، پہلے چومیں گے، پہلے غلاف چومیں گے، بعد میں قرآن کو بوسہ دیں گے۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ تو جب ایک کپڑا اپنے دامن میں قرآن کو سمیٹ لے تو اس کپڑے کا اتنا مقام ہو جاتا ہے، تو یار غور کرو اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہوگا
کہ ولی اپنے سینے میں قرآن کی محبت بھی داخل کر لیتے ہیں اور صاحب قرآن کی محبت بھی داخل کر لیتے ہیں۔ تو نسبت بندے کی اچھی ہونی چاہیے، نسبت اچھی ہو تو پھر سطحی خیراں میاں نے، نسبت اچھی ہے تو پھر بندے کا مستقبل روشن ہے، بندہ پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ منڈی جاتے ہیں نا آپ، اکثر ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں، یہ جناب ڈیری ہے آلو کی، یہ پیاز کی، یہ ٹماٹر کی ڈیری ہے، اور جب ڈیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر سودا یہ نہیں کہتے کہ اس میں کھرا علیحدہ کر دو کھوٹا علیحدہ کر دو، جب پوری اس ڈیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر وہ سارا مال آپ نے لینا ہوتا ہے، اور جب اس ڈیری کا سودا ہوتا ہے تو قیمت جو بھی لگتی ہے اسی قیمت میں اعلیٰ مال بھی بک جاتا ہے اور سستا اور ذرا لو کوالٹی کا مال بھی بک جاتا ہے۔ تو اسی سے سمجھ جائیں کہ اللہ کے نیک ولیوں کے ساتھ جب نسبت قائم ہو جاتی ہے تو پھر بندے کے اوپر بھی داغ ہوتے ہیں، گناہوں کے داغ ہوتے ہیں، رب کی نافرمانیوں کے داغ ہوتے ہیں، رب کی ناراضگی کے داغ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ والوں کے کوئی لڑ لگ جاتا ہے اور ان کی سنگت میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی ان گناہگار بندوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ اپنے نیک بندوں کی نسبت کو دیکھتا ہے، اور جو مقام اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے وہی مقام ولیوں سے نسبت رکھنے والے غلاموں کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو نسبت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر بطور دلیل حدیث سن لیجئے، اور یہ بخاری مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، حدیث سن لیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جاؤ دنیا میں جا کر ایک راؤنڈ لگاؤ، وزٹ کرو اور ایک چکر لگا کے آؤ، اور پھر مجھے بتاؤ کہ کون میرا ذکر کر رہا ہے، کون مجھے یاد کر رہا ہے۔ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، راؤنڈ لگاتے ہیں، اور پھر ایک رپورٹ تیار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرے یہ بندے فلاں گھر میں تیرا ذکر کر رہے تھے، مالک تیرے یہ بندے مسجد میں تیرا ذکر کر رہے تھے، مالک یہ بندے فلاں کھلے میدان میں فلاں دکان پہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ یہ سن کے اللہ پاک ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرے وہ بندے تجھ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہے تھے بلکہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ میرے بندے مجھ سے کسی چیز کی پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ اے باری تعالیٰ ہاں تیرے بندے تجھ سے دوزخ کی پناہ مانگ رہے تھے، جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اب حدیث بڑی لمبی ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آخری لفظ ہیں جو حدیث قدسی کے، یہ ساری بات سن کے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس محفل میں، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سب کی مغفرت اور سب کی بخشش کا میں نے فیصلہ فرما دیا، سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اچھا حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے سنیں نسبت کا جو ہے وہ فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اس محفل میں جتنے لوگ آئے تھے نا وہ سارے تجھے یاد نہیں کرنے آئے تھے، کوئی ویسے وہاں سے گزر رہا تھا وہ آ کے بیٹھ گیا، کوئی دکھانے کے لیے آیا تھا، کسی کی نیت کچھ تھی کسی کی نیت کچھ تھی، تو باری تعالیٰ جن کی خالص نیت تھی ان کی بخشش تو سمجھ آتی ہے، لیکن اے مالک جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی، جن کی نیت ہی خالص نہیں تھی، اے باری تعالیٰ ان کو کیوں بخشتا ہے؟ اب سنیں حدیث کے لفظ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے فرشتوں میں بھی جانتا ہوں
کہ کس کی نیت خالص تھی، کس کی نیت خالص نہیں تھی، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ذکر کی محفل سجی تھی نا، اس محفل میں میرے کچھ ولی بھی موجود تھے، میرے کچھ دوست بھی موجود تھے، میرے کچھ محبوب بندے بھی موجود تھے. پس ان نیک بندوں کی سنگت کی طرف میں نے دیکھا ہے، گناہ گاروں کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا، ان کی نیتوں کی طرف نہیں دیکھا. پس میں نے اپنے ولیوں کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے اس محفل میں آنے والے سارے لوگوں کو اپنی بخشش کا فیصلہ عطا فرما دیا، اپنی بخشش کا نور میں نے عطا فرما دیا ہے. تو نسبت حضرات محترم بندے کی اچھی ہونی چاہیے. نسبت جس کی اچھی ہوتی ہے پھر اس کی قسمت سنور جاتی ہے. اور عربی میں ایک مقولہ ہے، عربی میں کہتے ہیں اخبرنی من اصدقاؤک اخبرکم ثوابک ام عقابک. اس کا ترجمہ سنیے گا، کتنا زبردست ترجمہ ہے. عربی والے کہتے ہیں کسی آدمی سے ملے نا تو وہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ تیرے دوست کون سے ہیں، مجھے بتاؤ تیری دوستی کن لوگوں سے ہے. جب تم مجھے اپنے دوستوں کا تعارف کرواؤ گے نا تو میں ابھی کھڑے کھڑے تمہیں بتا دوں گا کہ تم جنت میں جانے والے ہو یا دوزخ میں جانے والے ہو. مجھے اپنے دوستوں کے بارے میں بتا. اور یہ حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ. حضور نے فرمایا جو انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا پس تم میں سے ہر کوئی غور کرتا رہے کہ اس کی یاری کس کے ساتھ ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. اور حضرات محترم اپنی جو سنگت ہے، جو اپنی سٹنگ ہے، جو اپنی یاری دوستی ہے، یہ نیک بندوں کے ساتھ بھی قائم کیا کریں، یہ اللہ والوں کے ساتھ بھی قائم کیا کریں. اور ویسے ہماری دوستی ہوتی ہے دنیا داروں سے، اونچے لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے، کوئی اوکھے ویلے کام آئیں گے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان کے لیے سب سے جو اوکھا ویلا ہے، جو سب سے مشکل وقت ہے نا، وہ قیامت کا وقت ہے. یہ دنیا کا مشکل وقت گزر جاتا ہے جیسا بھی گزرے، یہ وقت تو گزر جائے گا. وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس انگوٹھی کے اوپر ایک ایسا جملہ لکھ دو کہ میں خوشی میں اس جملے کو پڑھوں تو پھر بھی میں جو ہے موت کو یاد کروں، اور اگر اس جملے کو میں غم کی کیفیت میں پڑھوں تو پھر بھی مجھے موت یاد آ جائے. اب وزیر اس پرانے زمانے میں بڑے عقل مند، بڑے ذہین و فطین ہوتے تھے. اب اس وزیر نے کیا کمال کا جملہ لکھا، اس نے بادشاہ کی انگوٹھی پہ جملہ لکھ دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اب بادشاہ جب خوشی کے وقت میں اس کو پڑھتا، کوئی ملک فتح کردہ، مال و دولت حاصل کرتا، تو اس جملے کو پڑھتا نا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو پھر وہ سمجھ جاتا کہ میں نے زیادہ خوش نہیں ہونا، یہ خوشی کا وقت گزر جائے گا اور ان قریب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا. اور جب اس کے اوپر کوئی غم ہوتا، وہ جنگ ہارتا، کوئی اسے دکھ، کوئی نقصان پہنچتا، پھر بھی وہ جملہ پڑھتا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو پھر اسے تسلی ہو جاتی کوئی بات نہیں، یہ اوکھا ویلا بھی گزر جائے گا، بالآخر میں نے جانا تو قبر کے اندر ہے. تو حضرات محترم دنیا میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، دین کے خدمت گزار ہوتے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو ہے یہ دین کا پیغام آپ تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا تعلق، احترام کا تعلق، ادب کا تعلق. حدیث سنیں فائدہ کتنا ہے ان لوگوں سے محبت کرنے کا. حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کو گناہوں کے پسینے کے اندر اللہ ڈبوئے گا، اور جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا اس کا پسینہ ہوگا.
فرمایا جس کے گناہ تھوڑے ہوں گے اس کا پسینہ صرف اس کے ٹخنوں تک یعنی گھٹوں تک پہنچے گا، جس کے گناہ اس سے زیادہ ہوں گے ان کے گناہوں کا پسینہ ان کے جو ہے یہ گھٹنوں تک آ جائے گا، گوڈوں تک آ جائے گا، اور جس کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے حضور نے فرمایا ان کا جو پسینہ ہے گناہوں کا وہ ان کی ناف تک ہوگا، اور پھر فرمایا کچھ کا پسینہ ان کے سینے تک ہوگا، اور فرمایا کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کی گردن تک ہوگا، اور آخر میں سنیں حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے دنیا میں انہوں نے اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ سر کے بالوں سے لے کے پیروں تک وہ پورے کے پورے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، گناہوں کے پسینے میں وہ غرق ہونے والے ہوں گے۔ تو اب یہ حالات ہیں قیامت کے دن کے۔ آج ہماری یاری ہے دنیا داروں سے، بڑے بڑے منصب رکھنے والوں سے، بڑا بڑا مرتبہ رکھنے والوں سے، مگر یہ دنیا کے تھانے کچہری کے معاملات گزر جاتے ہیں۔ یارو کبھی آخرت کی بھی فکر کرو اور قیامت کی بھی فکر کرو کہ اس دن کس کی یاری کام آئے گی۔ پڑھیں قرآن اللہ کا، اللہ پاک نے فرمایا 23واں پارہ، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا دنیا میں جو گہرے دوست تھے نا، گہرے دوست، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے۔ دنیا میں جو گہرے دوست تھے، بیسٹ فرینڈ کہہ لیں، لنگوٹیے کہہ لیں، بچپن کے یار بیلی کہہ لیں، کھاتے اکٹھے تھے، پیتے اکٹھے تھے، کپڑے ایک جیسے سلواتے تھے، آتے جاتے اکٹھے تھے، مگر ان کی یاری بھی قیامت کے دن بولو کام آنے والی نہیں ہے۔ اے باری تعالیٰ کس کی یاری کام آئے گی اور کس کی سنگت کام آئے گی اور کس کی نسبت کام آئے گی؟ اسی آیت کے آخر میں قرآن میں اللہ نے فرما دیا الا المتقین، الا المتقین، الا المتقین۔ لوگوں دنیا کے رشتے قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں سوائے ایک رشتے کے، اور وہ رشتہ ہے متقی لوگوں سے محبت کرنے کا رشتہ، اللہ والوں سے پیار کرنے کا رشتہ، نیک لوگوں سے محبت کرنے کا رشتہ۔ فرمایا یہ سارے رشتے دنیا والے یہ ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن کوئی رشتہ کام آنے والا ہے تو اللہ والوں سے محبت کا رشتہ کام آنے والا ہے، اللہ والوں کی سنگت کا رشتہ کام آنے والا ہے۔ اور دیکھیں نا ایک طرف یہ منظر ہے کہ لوگ گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے قیامت کے دن این المتحابون فیہ، این المتحابون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ حضرات ذرا غور کریں، اپنی فرینڈ لسٹ کو چیک کریں ذرا، چاہے وہ فیس بک پہ ہے، وہ واٹس ایپ پہ ہے، وہ موبائل کے اندر ہے، اپنی لسٹ کو چیک کریں، آپ کی فرینڈ لسٹ میں کون کون شامل ہے، اور پھر آپ کی دوستی کیوں ہے؟ کسی کے ساتھ دوستی ہوگی رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کے ساتھ آپ کی جناب والا دوستی ہے کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے فیملی ممبر ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ وہ ساری دوستیاں ہیں جو دنیاوی مطلب کے لیے ہیں، لوجہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے دوستی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس میں مفاد کوئی نہیں ہوتا، ذاتی فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ذاتی رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی علماء کا ادب کرتے ہیں، حفاظ کا ادب کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا ادب کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو مسکین لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، یہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں، یہ دنیا میں آپ کے کیا کام آ سکتے ہیں؟ یہ جو محبت ہے نا، یہ جو تعلق ہے محبت کا، اس کو کہتے ہیں لوجہ اللہ محبت، اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ اور اس کا انعام سنیں قیامت کے دن کیا ملے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے
این المتحابون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں صرف میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے؟ فرشتے ان خوش نصیب لوگوں کو رب کے سامنے لا کے جمع کر دیں گے، اور پھر رب تعالیٰ اعلان فرمائیں گے الیوم اذلکم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے سامنے حاضر ہونے والوں، آج عرش کے سوا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہے، تو دنیا میں تم جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری رضا کے لیے کرتے تھے، میری خوشنودی کے لیے کرتے تھے، تو دنیا میں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا، آؤ ان سب لوگوں کو میں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما رہا ہوں، عرش کا سایہ عطا فرما رہا ہوں۔ تو اس لیے حضرات محترم، یہ جو محبت ہے دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اور دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ جو نسبت ہے، اللہ والوں کے ساتھ جو یہ عقیدت کا تعلق ہے، اس کو قائم کریں اور اس کو مضبوط کریں، اور پھر بغیر کسی مفاد کے محبت کریں، بغیر کسی لالچ کے محبت کریں، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے لوجہ اللہ محبت کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے، اور ہر وہ دوستی آپ ترک کر دیں، ہر وہ رشتہ آپ ختم کر دیں جو رشتہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کم کرنے والا ہو۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دن بدن ان کے دل سے حضور کی محبت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے دل سے نبی پاک کی آل کا ادب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے دل سے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، نبی پاک کے صحابہ کا ادب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ نماز سے دور چلے جاتے ہیں، وہ مسجد سے دور چلے جاتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت سے دور چلے جاتے ہیں۔ آپ ذرا ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے تو ضرور ان کی دوستی کسی ایسے بندے کے ساتھ ہوگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کسی ایسے بندے کے ساتھ ہوگا کہ جس کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں گی، اور چونکہ جو صحبت ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت ہے تو اثر بھی اچھا ہے، بری صحبت ہے تو اثر بھی برا ہے۔ اس لیے حضرات ذرا اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہا کریں کہ اللہ کی محبت پچھلے سال کتنی تھی، اب کتنی ہے، نبی پاک کی محبت پچھلے سال کتنی تھی، اب کتنی ہے، اور نبی پاک کے اصحاب کی، نبی پاک کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت اور مسجد کی محبت اور تلاوت کی محبت اور نماز کی محبت کتنی ہے۔ تو اگر اس میں کمی آ رہی ہے، اگر اس میں گھاٹا پڑ رہا ہے، تو پھر اپنے ذرا دوستوں کی نظر کو دیکھیں، کہیں آپ کو بری دوستی تو خراب نہیں کر رہی، آپ کو بری سنگت بری نتیجے کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی۔ تو اس لیے دوست اچھے بنائیں، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، دین والوں کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نسبت کی برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔